Guys, as you know, we are studying unit number 4, Harakaat, Takhti number 4, Harakaat. And as I have earlier explained, Fatha, Kasra, and Zamma, Zabar, Zer, and Pesh are called Harakaat. प्यारे स्टूडेंट्स, हरकत क्या होती हैं? कुरान करीम के अंदर ज़बर, ज़ेर और पेश, इन तीन अलामात को हरकत कहा जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear fellows, dear students. How are you? I hope you will be fine and enjoying Ramadan. Guys, once again, I'll welcome back you on my channel, Learn with Hafiz Abdul Wahid, with another day, with another video, and with another lesson. As well as I want to say, who are newcomers on my channel, must subscribe, and you have to must watch all my coming videos. So in this respect, you have to you don't have to be forget to press the bell icon so that you can got the notifications of all my coming videos. So guys, let's go and see what's the lesson of today's. And as well as guys, if any letter having any haraka, any of these three haraka will not be read by pulling or by stretching, but it will be read by with a very short sound. And if as you can see here, alif having any of these three haraka, I mean fatha, kasra, and zamma, so the letter alif will not be read as alif, but it will be read as hamza. The condition is if alif having any haraka, then it will be read hamza. Guys, अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश हो तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। और इसके साथ साथ कोई भी ऐसा लेटर जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश, इन तीनों में से कोई भी हरकत हो, उसको स्ट्रेच करके, पुल करके, खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसकी जो साउंड है वो बहुत शॉर्ट रखेंगे। लाइक यहाँ पे हमने हमज़ा फ़तहा, इसको आ पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा लंबा इसको नहीं किया जाएगा। So guys, let's start lesson of today with तावुज़ एंड तस्मिया. गाइस, आज के सबक की शुरुआत हम तावुज़ और तस्मिया के साथ करते हैं. So guys, let's start lesson of today. गाइस, आज का लेसन का जो हमारा लेटर है वो है क़ाफ़. क़ाफ़ के मखरज की बात करें तो हमारी ज़ुबान का जो आखिरी हिस्सा है, उसकी जड़ है, ज़ुबान की जो रूट्स हैं, क़ाफ़, वो हमारे जो पैलेट है उसके साथ टच करती हैं तो क़ाफ़ की आवाज़ प्रोड्यूस होती है. गाइस, द प्लेस वेयर वी प्रोड्यूस द साउंड ऑफ क़ाफ़, द लास्ट, द एंडिंग पीस ऑफ मीट ऑफ और टंग when touching the palate, the upper palate. So this produce the sound of qaf. Qaf having two dots. Qaf having two dots. So guys, qaf with fatha. Qaf, zabar, qaf, fatha, qa, qa. By making our mouth opening, and we produce the sound towards outside in a straight way, and the sound comes out from the space of our mouth. Qaf, fatha, qa, qa, qa. And qaf, kasra, qi, qi. Qaf, kasra, qi, qi. Here with the sound of kasra, we throwing the sound towards downside. We press the sound towards downside, like qaf, kasra, qi, qi. And the last is qaf, zamma, qaf, pesh, qu, qu. The sound of pesh is like the sound of wow in unit 1, alphabetics, Arabic alphabetics, lesson number 1.
Similarly, here the sound of zamma, the sound of pesh. We make our both lips in a round shape, and we throw the sound of pesh towards outside in a straight path. Oo, oo, qaf, pesh, oo. Once again, I repeat: qaf, fatha, qa, qaf, kasra, qi, and qaf, zamma, qu, qa, qi, qu. Here, qa and qu are the upper sounds, and qaf, kasra, qi, the we can say it the inner I mean the sound under the letter. Here we can see it, upper sound, and qi, qi, the sound under the letter. I mean, guys, fellows, my dear students, اگر ہم قاف کی آواز کی بات کریں فتحہ زبر کے ساتھ، قاف زبر قا، قا، ہم بھرے ہوئے منہ کے ساتھ، کھلے ہوئے منہ کے ساتھ آواز کو باہر نکالتے ہیں، ایک سیدھے رستے کی طرف آواز کو ہم تھرو کرتے ہیں. ہمارا جو منہ ہے وہ کھلا رہ جاتا ہے. اپر لپس، اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ اپنی اپنی جگہ پر. اپر والا ہونٹ اوپر کی جانب اور نیچے والا ہونٹ جو ہمارا نیچے کی جانب کھلا ہوتا ہے. قا، قا. آپ اس کو پریکٹس کریں، مجھے فالو کریں، یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اچھی طرح آبزرو کر لیں گے اور اس کو سیکھ جائیں گے. اینڈ قاف زیر قی، قی. یہاں پہ ہم آواز کو نیچے کی طرف جو ہے پریس کرتے ہیں، نیچے کی طرف تھرو کرتے ہیں اور دباتے ہیں آواز کو نیچے کی طرف، تو پھر ہم زیر کی آواز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. قاف زیر قی. اور آخری لیٹر آج کے سبق کا قاف پیش قو، قو. لائک جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 حروف مفردات کے اندر الفابیٹس میں واؤ کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم نے ادا کیا تھا، بالکل اسی طرح پیش کی ساؤنڈ ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اور آواز کو باہر تھرو کریں گے. قاف پیش قو، قو. آپ میرے پیچھے بالکل اسی طرح پریکٹس کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو آبزرو بھی کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح اس ساؤنڈ کو آپ سیکھ جائیں گے. قا، کھلے ہوئے منہ کے ساتھ، منہ کی جو ہوا ہے، خلا ہے منہ کے اندر، اس کے اندر سے آواز کو باہر نکالیں گے. قا، دونوں ہونٹ کھلے ہوں گے. قا، اوپر والا ہونٹ اوپر کی جانب، نیچے والا نیچے کی جانب. قا، قاف زبر قا. اینڈ قاف زیر قی، نیچے کی طرف آواز کو پریس کریں گے. اینڈ قاف پیش قو، قو. بالکل ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے آواز کو باہر نکالیں گے. قا، قی، قو. Guys, this was a lesson, a short lesson of today. I hope you must practice it, followed me, and once again you will practice in your homes so that you can learn the Quran with tajweed and with qawaid. Once again, who are newcomers on my channel must subscribe and as well as must watch all my videos. So guys, see you later on till another day, till another video, till another lesson. Till then, Allah Hafiz. Guys, میں آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز دیکھنا مت بھولیے گا تاکہ آپ قرآن پاک کو تجوید اور قواعد کے ساتھ سیکھ سکیں. جی گائز، تو ایک نئے سبق تک، ایک نئے دن کے لیے، ایک نئے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.